النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سورہ البینہ جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، مختصر آیت مجیدہ نے اللہ ایک واضح پیغام دے رہا ہے اور خوشخبری بھی دے رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو خیر البریہ. خیر البریہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی لوگوں میں سے بہترین اگر اللہ کے بندے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میری نگاہ میں وہ ہے جن کے دامن میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسری چیز کا نام ہے عمل صالح. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اہل سنت کے یہاں بھی روایات موجود ہیں، شیعہ کے یہاں بھی روایات موجود ہیں کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ کہ سید الرسل اپنے زمانے میں جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون ہے خیر البریہ، تو آپ علی حیدر کرار جب آ رہے تھے تو سید الرسل نے فرمایا کہ یہ ہے خیر البریہ. اس سے لیے روایت کہتی ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی محفل میں یا مسجد میں تشریف لاتے، رسول اللہ کے صحاب بول کر کہتے جاء خیر البریہ، خیر البریہ تشریف لاتے. تو یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام خیر البریہ ہے. تو اب جو ایمان اور عمل صالح کی دولت رکھتا ہے، روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو شخص اس سورہ البینہ کی تلاوت کرتا رہے میدان قیامت میں وہ خیر البریہ کے ساتھ معشور ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آل محمد کے ساتھ معشور ہو، علی حیدر کرار کے ساتھ معشور ہو، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس سورہ البینہ کی تلاوت کرتا رہے میدان قیامت کے ساتھ علی مولا کے ساتھ وہ معشور ہوگا۔ یعنی رسول اللہ نے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے علی والوں کو کہ تمہارے دلوں میں اگر نور ایمان ہے اور تمہارے وجود میں کردار آل محمد ہے، کردار علی ابن ابی طالب ہے، اور تم اس سورت کے پڑھنے کی پابندی کرتے رہو، میدان محشر میں علی کے ساتھ محشور ہونے کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ تو اب وہ عمل صالح کیا ہے؟ آج ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ایمان اور عمل صالح دونوں کے اوپر جو ہے وہ وضاحت دینے بیٹھوں۔ ایمان کو تو آپ بھی جانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے، رسولوں پہ ایمان رکھنا بھی واجب ہے، انبیاء پر، کتب پر، رسول پر جو ضروریات اسلام میں سے ہیں۔ ایمان تو ہم رکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمل صالح بھی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کون سے عمل صالح ہیں جن کی بدولت ہم اس آیے مجیدہ پہ عمل کر کے میدان قیامت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سید الرسل اپنی ایک محفل اور مجلس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں، یا علی تم 6000 گوس فند چاہتے ہو؟ گوس فند یعنی بھیڑ بکریاں 6000۔ یا علی تم 6000 درہم و دینار چاہتے ہو؟ یا اے علی تم 6000 نصیحتیں چاہتے ہو، کلمے چاہتے ہو؟ کلمہ کہتے ہیں وہ نصیحت یعنی ہدایت کی باتیں۔ ذرا دیکھیں علی حیدر کرار نے کس چیز کو انتخاب کیا ہے۔ کیا علی کے بچے نہ تھے؟ کیا علی حیدر کرار کا گھر نہ تھا؟ بے شک یہ معاشی حالات، روزگار اور رزق یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جب مال درہم و دینار کے مقابلے میں کوئی اور پیش کی جائے چیز تو علی حیدر کرار بول کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اگر مجھے خزانہ رسالت سے کچھ عطا کرنا ہے تو وہ مجھے 6000 پیغام ہدایت عطا کیجیے۔ جب رسول اللہ نے یہ جانا کہ علی کو اس قدر عشق ہے، اس قدر محبت ہے ہدایت سے، علم سے، تو سید الرسل بول کے فرماتے ہیں، یا علی میں ان 6000 ہدایت کے پیغام، ان نصیحتوں کو میں 6 باتوں میں بند کرتا ہوں۔ یعنی گویا ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف میں 6000 چیزوں کو 6 چیزوں میں بند کر رہا ہوں۔ تو گویا جو ان 6 باتوں پر عمل کر لے، جو عمل صالح میں سے وہ کامیاب ہے۔ وہ کون سے ہیں 6 ایسے عمل جو پیغام ہدایت ہے، جو عمل صالح میں سے ہیں، جو رسول اللہ پسند کر رہے ہیں علی مولا کو بتانے میں، اور علی مولا کو یہ 6 چیزیں بتا کر گویا رسول اللہ قیامت تک کے اہل ایمان کو یہ واضح و نصیحت کر کے، یہ پیغام ہدایت دے کر، یہ عمل صالح سے آگاہ کر کے اپنی امت کو کامیابی کی طرف ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سی 6 ہدایتیں ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض۔ یا علی جب تو یہ دیکھ دنیا والے فضائل یعنی نوافل میں، اچھی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اے
اپنے دین کی حفاظت کے لیے واجبات کی طرف توجہ کریں۔ جب لوگ مستحبات کی طرف، نوافل کی طرف لگے ہوئے ہوں تو اے علی تیری توجہ کہاں ہو؟ واجبات کی طرف، ایک بڑی ذمہ داری کی طرف توجہ دلوا دی۔ آج ہم دیکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، شب جمعہ ہو جس کے علاوہ کہتے ہیں ہم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ بے شک پڑھے، ائمہ اہل بیت سے روایات مقبول ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر بڑے بیٹے کے ذمے ہوں والد کی قضا نمازیں تو اس کے اوپر تو واجب ہے کہ پہلے اس فریضے کو ادا کرے پھر وہ نوافل کی طرف توجہ کرے۔ یا اگر وہ بڑا بیٹا نہیں ہے یا ماں کی نمازیں ہیں یا بڑا بیٹا یا دوسری اولاد پر جو نمازیں ہیں، اگر وہ والدین کی پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے دادا پر دادا کی پڑھنا چاہتا ہے، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کون سے عمل کو اختیار کرے؟ پھر 2 رکعت نماز جو مغفرت اور ہدیہ کی بھیجتے ہیں، اس سے افضل یہ ہے کہ آپ اس کی 2 رکعت نماز صبح کی قضا اس کو بھیجیں۔ یہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی مرحوم کے لیے کوئی عمل صالح ہدیہ کرتے ہیں، وہ عمل کہاں جاتا ہے؟ وہ عمل علماء کا ایک بحث ہے، اس عمل کا ثواب دیا جاتا ہے لیکن روک دیا جاتا ہے جب تک ان واجبات کو ترک کرنے کی سزا وہ پوری نہ کر لیں۔ تو اگر ہم اس مرحوم کے واجبات کی ادائیگی کرتے رہے، اس 2 رکعت کی شکل میں جو 2 رکعت مغفرت پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم اس کی قضا پڑھ لیں، تو یہ افضل عمل ہے بنسبت مستحب نماز کے۔ یعنی اس کا قرض ادا ہو رہا ہے، گویا آپ اس کو عذاب الہی سے چھٹکارا دلوا رہے ہیں، لیکن جو آپ نوافل نمازیں پڑھ کر بھیج رہے ہیں اس کا ثواب بھی باقی ہے، لیکن وہ ثواب ابھی روک دیا گیا ہے جب تک وہ اپنے ان اعمال کی سزا پوری نہ کرے۔ تو لہذا نوافل، فضائل، ان کی طرف رسول اللہ فرماتے ہیں جب دنیا متوجہ ہو، اے علی تیری توجہ واجب کی انجام دہی کی طرف ہو۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ارد گرد بہت ساری نیکیاں نظر آتی ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ تو پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال بجا لائیں، بے شک بجا لانا چاہیے، لیکن مومن کو بابصیرت ہونا چاہیے، نیکی کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم نیکی کون سی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کے علاقے میں، مثال کے طور پہ ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ کوئی مسجد بنوائے، لیکن اس علاقے میں مساجد بہت ساری ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مسجد بنوائے لیکن مساجد کی ضرورت نہ ہو، وقت کی ضرورت تقاضا نہ کر رہی ہو، لیکن اس کا شوق ہے کہ یہ مسجد بنوائے، لیکن اس کے دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اتنے غریب گھرانے موجود ہیں جو مال کے نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں اور بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اور لوگ حرام میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ دین فانی ہونی چاہیے، اسلام فانی ہونی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے پہلے آپ معاشرے کو گناہ سے بچائیں، پھر آپ عمل صالح کی طرف دعوت دیں۔ یہ زیادہ اہم ہے، آپ لوگوں کو گناہ سے بچائیں، گناہ سے بچائیں تو جس میں واجب کی ادائیگی خود بخود آ جاتی ہے، تو آپ معاشرے کو حرام سے، برائیوں سے آپ تو مسجد بنا رہے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن
لیکن اگر معاشرے میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اگر معاشرے میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اگر آپ قدم اٹھا رہے ہیں اور کتنے گھر آباد ہو رہے ہیں تو اللہ جانے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ تو یعنی مومن کو یہ معرفت رکھنی چاہیے دین کی، یہ اسلام کی۔ صرف دیندار ہونا کافی نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ مومن کو دین شناس ہونا چاہیے۔ آل محمد نے کربلا میں یہ ذکر کیا ہے، کیا جناب زینب عالیہ کی وہ روایت جو شیخ مفید نے ذکر کی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش پہ بی بی زینب آئی ہے۔ آج ہم مصیبتوں کی حالت میں ہماری خواتین کی یا ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں وقت مصیبت میں یا وقت خوشی میں۔ بڑے بڑے دیندار ہو کر وہ خوشی کے جام میں کہتے ہیں ہمارا ایک بیٹا ہے اور ہم ڈھول باجے نہ بجائیں، ہماری یہ آرزویں ہیں اور ہم کیوں رہنے دیں۔ دیندار ہو کر وہ حرام کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اور جناب زینب عالیہ یعنی علی اکبر جیسا قڑیل جوان جو حسین کی آنکھوں کا تارا ہے، جو شبیہ پیغمبر ہے، اتنا عظیم رتبہ رکھنے والی ہستی ہے، اور جناب زینب عالیہ جب ان کی لاش پہ پہنچی ہیں تو کس حالت میں پہنچی ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی حجاب اور پردے میں آئی تھی۔ وقت مصیبت میں بھی زینب عالیہ نے حجاب اور پردے کو فراموش نہیں کیا ہے۔ جب امام پہنچے ہیں دیکھا، کہا کون ہے تو؟ دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ میری بہن زینب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ارجعی الی الخیام، اے بہن زینب خیموں کی طرف پلٹ جا۔ تو بی بی زینب نے وہ درس دیا ہے کربلا میں، دین شناسی کا، کربلا شناسی کا درس دے دیا۔ روایت کہتی ہے بی بی جب خیمے میں پلٹی ہیں تو الٹے قدم پلٹی ہیں۔ میری نظر میرے بھتیجے کی لاش پہ رہے، مودت کو بھی سامنے رکھا ہے اور وقت کے امام کی اطاعت کو بھی سامنے رکھا ہے۔ تو بی بی نے کربلا میں دو چیزیں جمع کر کے بتا دی ہیں۔ اے عزادارو، اے مومنو، مومن وہی کامیاب ہے جو مودت اور اطاعت کو جمع کر کے زندگی گزارے۔ اور علی کی بیٹی نے میدان کربلا میں اس کی عملی مثال پیش کی۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بامور الدنیا فاشتغل انت بامور الآخرہ۔ اے علی جب دیکھ دنیا والے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اے علی تم آخرت کے کاموں میں لگ جا۔ لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہوں تو اے علی تیری توجہ کہاں ہو؟ آخرت کے کاموں میں۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہماری توجہ کہاں ہے۔ رسول اللہ نے تو یہ پیغام دیا، علی مولا کو وصیت کر کے قیامت تک کی اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا، اے علی والو تم تب کامیاب ہو سکتے ہو جب دنیا والے دنیا کی طرف لگے ہوئے ہوں، تو اے علی والو تم آخرت کے کام میں لگ جاؤ۔ کون سے آخرت کے کام؟ دنیا کے کام کیا ہے اور آخرت کے کام؟ جب لوگ اپنی دنیا کی بنانے کی فکر میں ہوں تو ہمیں آخرت کی۔ آج دیکھ لیں موجودہ زمانے میں ایک چھوٹا سا موبائل کیا آ گیا ہے، اچھے خاصے لوگوں کو دیکھتے ہیں موبائلوں کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کر میرے دوست، اپنے اس قیمتی وقت کو اگر موبائل آ گیا ہے تو اپنے اس موبائل میں قرآن رکھ۔ صرف قرآن رکھنا کافی نہیں ہے، قرآن رکھ لیا ہے تو موبائل میں قرآن کی تلاوت کر۔ اس موجودہ دور میں اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر، اپنے دین کی حفاظت کر۔ جب دنیا والے اس موبائل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اور ہم اپنی نسلوں کے بارے میں یہ فکر کریں۔ اسی
ذریعہ ہدایت قرار دے. ہم موبائلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں اور گھنٹوں اس کے اوپر گیم کھیلی جا رہی ہے، اس کے اوپر یوٹیوب کے ذریعے سے فلمیں اور ڈرامے اور گانے اللہ جانے کیسے کیسے بےہودہ اور حرام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اپنے وقت کو برباد کر کے اپنے ایمان کو ضائع کیا جا رہا ہے. چاہیے تجھے تھا کہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس موبائل کے ذریعے سے ہم فقہ آل محمد کو سیکھیں، اس موبائل کے ذریعے سے ہم اپنے لیے دین فہمی درس قرآن کا کوئی اہتمام کر کے ہم سیکھیں. لیکن ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. آخرت کی کیسے، آخرت کے امور میں کیسے توجہ؟ ذرائع دیکھیں علماء کرام کا کردار کیا ہے. ہمارے علماء اور فقہاء میں سے ایک بڑی جلیل القدر شخصیت گزری ہے، سید مرتضی علم الہدی. کون ہے یہ سید مرتضی علم الہدی؟ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خواب میں جناب سیدہ شیخ مفید کو آ کر کہتی ہیں اس کو تعلیم دو، ایسے ہے جیسے حسن حسین کو تعلیم دے. یہ ایسا بچہ ہے، یہ ایسا باکردار ہے. میں ان کے کوئی حالات کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو میرا موضوع ہے اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. سید مرتضی علم الہدی یعنی جو معصومہ کے مورد نظر ہے، جناب سیدہ کے مورد نظر ہے، یہ ان کو علم الہدی کیوں کہتے ہیں؟ ملتا ہے کہ ایک وزیر، اس زمانے میں ایک بادشاہ کا وزیر بیمار ہوا، دعا کی. رات کو جب سویا تو عالم خواب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام کی زیارت ہوئی. کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ سے سوال ہے، اللہ کے حضور میرے حق میں دعا کرے اللہ مجھے شفا دے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فلاں، تو جا علم الہدی کے پاس دعا کرا، انشاءاللہ اللہ تجھے شفا دے گا. امام دعا کر سکتے تھے، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ارد گرد علماء، اہل علم، فقہاء، مجتہدین ہیں، ان کو کوئی عام نہ سمجھو، وہ بھی ہماری نگاہ میں صاحب احترام ہے، لائق تعظیم ہے. کہا کہ مولا وہ کون ہے سید علم الہدی؟ فرماتے ہیں جو سید مرتضی ہے وہ ہے علم الہدی. علم الہدی کا مطلب کیا ہے؟ امام علی یہ لقب عطا کرے. علم الہدی یعنی ہدایت کا پرچم، ہدایت کا علم، یعنی جو ہدایت لینا چاہتا ہے آ جائے سید مرتضی کی خدمت میں. امام علی کے ایک مرتبہ اس طرح سے، پھر اس وزیر نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے پوری دنیا میں بتایا کہ وہاں پر کہ سید کو امام علی کی طرف سے یہ لقب نوازا گیا ہے. لیکن بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ مفید، کون شیخ مفید؟ جو 30 سال اپنے زمانے کے مرجع وقت رہے ہیں اور 30 خط امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی خدمت میں لکھی. ایک خط نہیں، 3 خط نہیں، 30 خط جو میرے اور آپ کے وقت کے امام نے شیخ مفید کی خدمت میں لکھے ہیں. کبھی موقع ملے، اردو میں اگر ترجمے ہو چکے ہوں توقیات امام مہدی علیہ السلام کی، تو ایک عربی میں کتاب موجود ہے، اگر اس کا ترجمہ کہیں ہو چکا ہو تو پڑھیں ذرا. ہمارے زمانے کے امام علماء کو خط لکھ کر ہم سے چاہتے کیا ہیں اور علماء کی تعظیم، ان کی خدمات دین کو کیسے سہرا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے 30 خط لکھے. شیخ مفید اتنی عظیم، جس کی وفات پر زمانے کے امام فرماتے ہیں کوئی رونے والا نہ روئے، آج آل محمد کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے. امام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اے شیخ مفید، تیرے مرنے سے قبر میں جانے کے ساتھ عدل و توحید بھی تیرے ساتھ دفن ہو گئی.
یعنی جس طرح تو توحید اور عدل اور مذہب آل محمد کی خدمت کر رہا تھا، تیرے بعد ہمیں ویسا دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ امام زمان علیہ السلام، یہ شیخ مفید، ان کو ایک مسئلہ، یہ استاد تھے اور ان کے شاگرد تھے سید مرتضی علم الہدا۔ استاد اور شاگرد کو ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا، رائے دونوں کی مختلف تھی، علماء کا علمی اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوا، علماء میں بات چلی کہ استاد اور شاگرد بھی جلیل القدر ہے اور استاد بھی جلیل القدر ہے، بہت عظیم شخصیات ہیں، فیصلہ کیسے ہو؟ یہاں تک نتیجہ فیصلہ ہوا بیٹھک میں، یہاں تک بات پہنچی کہ یہ خط لکھ کر مسئلہ لکھا جائے ایک خط میں، اور وہ رکا ذریعے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ڈال دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو امام سے اللہم صلی علی محمد۔ تو گویا علماء کے درمیان اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے اس مسئلے میں، جو ان کے پاس بھی علمی دلیلیں ہیں، شیخ مفید کے پاس اور سید مرتضی علم الہدا کے پاس بھی علمی دلیلیں موجود ہیں، یہ فیصلہ مولا علی علیہ السلام کی ذریعے میں وہ رکا ڈالا جائے، جو جواب امام کی طرف سے آئے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وہ جو ہے وہ رکا پہنچایا گیا نجف اشرف میں اور ذریعے امام میں ڈالا گیا۔ ذریعے امام میں جب ڈالا تو وہ رکا ایک اور وہاں سے واپس آیا ذریعے امام علی میں۔ اللہ اکبر! جس رکے پر سبز رنگ کی تحریر تھی، یا شیخی انت معتمدی والحق مع ولدی علم الہدا، اے شیخ مفید، اے ہمارے علم کے وارث، تو میرے لیے لائق احترام ہے، تو قابل اعتماد ہے، لیکن اس مسئلے میں حق میرے فرزند علم الہدا کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ ہے علماء کا کردار کہ جن کو علم الہدا کا لقب کون نواز رہا ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ اتنا بلند رتبہ، اتنا بلند کردار کے مالک ہیں کہ امام کو علم الہدا کے لقب سے یاد کر رہے ہیں۔ جب اتنی عظیم شخصیت ہے، ذرا آج ہم اپنا ایمان دیکھیں کہ دنیا کے امور میں کیسے غرق ہیں، اور رسول فرماتے ہیں یا علی، جب دنیا والوں کو امور دنیا میں دے تو امور آخرت میں کی طرف توجہ کر۔ تو یہ سید مرتضی علم الہدا، آج ہم فارغ وقت میں اپنا وقت ضائع کرتے موبائل گیموں میں، فضول چیزوں میں، لیکن سید مرتضی علم الہدا کیا کرتے تھے؟ ملتا ہے کہ جب وقت فارغ ہوتا یہ سید زادہ تلاوت قرآن پڑھنا شروع، جب ان کو وقت ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی کی قضا نمازیں دوبارہ پڑھی، حالانکہ بالغ ہونے سے پہلے نماز شب بھی پڑھتے تھے اور روزانہ کی نوافل بھی پڑھتے تھے، لیکن اپنی زندگی کی تمام قضا نمازیں پڑھ دی۔ جب ان کے فرزند نے پوچھا، کہا کہ بابا آپ کی نماز تو کوئی بھی قضا نہیں ہے، جس ساری زندگی کی نمازیں قضا کیوں پڑھی ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا، میں نے نمازیں اس لیے پڑھی ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ذرا ہم اپنی نمازوں کی حالت دیکھیں، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ یا گھر میں یا کاروبار میں؟ توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ سید زادہ کیا کہتے ہیں؟ میں نماز جب پڑھتا تھا تو مجھے کیا ہوتا تھا؟ نماز میں سکون ملتا تھا۔ اے میرے بیٹے، میں نے سوچا ہے اگر میدان قیامت میں رب مجھ سے یہ پوچھ لے، اے مرتضی تو نے تو نمازیں سکون قلب کے لیے پڑھی ہے، میری خوشنودی کے لیے نہیں پڑھی، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر! جن کی نمازوں میں اتنا خشوع اور خضوع ہے، وہ نمازیں دوبارہ پڑھ کر اس قدر اپنے دین کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے دوست،
اور ہم دیکھیں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہ ہو اور نماز کو متاخر کر دیں، نماز کو دیر سے پڑھیں، نماز کو معمولی سمجھیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی موالی نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ۔ امام فرماتے ہیں او ہمارے چاہنے والوں یاد رکھو، اگر کسی شیعہ آل محمد کو پہچاننا ہے تو نماز کے اول وقت میں دیکھ لو، اگر وہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ جائے تو وہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، لیکن اگر وہ نماز کو وقت میں ادا نہ کرے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اپنے ایمان کی سلامتی، اپنی آخرت کے امور کی طرف توجہ کریں، اپنے واجبات کی ادائیگی کی طرف توجہ کریں میرے دوست۔ یہ جو وقت ملتا ہے اس کو ایک نعمت سمجھیں۔ وقت جو گزرے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، وقت کی قدر کریں۔ جو وقت گزر گئے اس نے بالکل نہیں آنا، اور ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں فضول چیزوں میں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس، اے علی جب تو دنیا والوں کو دیکھ، لوگوں کو دیکھ، وہ لوگوں کے عیب جوئیوں میں لگے ہوئے ہیں، فاشتغل انت بعیوب نفسک، دنیا والے جب دوسروں کے عیبوں میں لگے ہوئے ہوں، اے علی تو اپنی ذات کی طرف توجہ کر، تو اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش کر۔ گویا رسول نبی کو بتا کر اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، اے دنیا کے عیبوں کی طرف توجہ کرنے والوں، ان کے عیبوں میں توجہ نہ کرو، اس میں تمہارا دین برباد ہو سکتا ہے۔ اگر توجہ کرنی ہے تو اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرو تاکہ اپنی اصلاح کر کے کامیاب راستے کی طرف چل سکو۔ ہمیں موقع ملتا نہیں ہے مومن کو رسوا کرنے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کرتا ہے، تو اس کے گھر میں۔ آج میں جو کسی مومن کو رسوا کر رہا ہوں، آج میں کسی مومن کو ذلیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیا اس کا اللہ نہیں ہے؟ میں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تو اپنی مخلوق کو نہیں بھلاتا۔ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کر میرے دوست۔ روایت ہے امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب مومنین، جب لوگ حساب و کتاب کے لیے جب پیش ہوں گے اور ملائکہ حساب لے رہے ہوں گے مقام حساب پر، اور کچھ لوگوں کا حساب جب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ صفوں میں لوگوں کا حساب جلدی جلدی ہوگا، لوگ حساب دے کر جلدی جلدی آگے جا رہے ہوں گے، تو ان کچھ صفیں جو ان کے ساتھ ہوں گی ان میں لوگوں کے ساتھ سختی سے معاملہ کیا جا رہا ہوگا۔ ان میں سے کچھ لوگ صلوات علی محمد علیہ کچھ لوگ کیا کریں گے، ان صفوں سے نکل کر ان صفوں میں آئیں گے جہاں پر نرمی سے حساب لیا جا رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض جگہ پہ ذرا کوئی بندہ ذرا جلدی بیٹھا ہو امیگریشن کرنے کے لیے، پاسپورٹ یا کسی اور آپ دفتر میں جاتے ہیں بل آپ جمع کروانے کے لیے، جو بندہ ذرا تیز پھردیلا بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ سب توڑ کر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یہی معاملہ میدان قیامت میں بھی پیش آنا ہے۔ صفیں ہوں گی، کچھ لوگ جلدی جلدی جا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کی صف میں ذرا سختی ہوگی، ان کو دیر لگے گی۔ یہ جو اپنی صف توڑ کر ادھر آئیں گے، جب ان کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو ان کے ساتھ ایک ایک بات پہ سختی، یہ کہے گا خدا کی بارگاہ میں اے بار الہ، اس صف میں اور اہل ایمان اور حساب دینے والوں کے ساتھ تو نرمی برتی جا رہی ہے، ان کا حساب تو جلدی لیا گیا ہے، اور بات بات میں میرے ساتھ سختی کیوں ہے، میرا مواخذہ کیوں ہے؟ آواز قدرت ہے کہ او میرے بندے، یہ وہ میری مخلوق تھی کہ جو
میری مخلوق کے عیبوں کو دیکھتے تو ان سے چشم پوشی سے کام لیتے، لیکن تو میری مخلوق میں رہ کر ان کا چھوٹی چھوٹی بات پر معاوضہ کرتا، تو ان کے عیب جوئیوں میں رہتا۔ جب تو نے میری مخلوق کے حق میں رعایت نہیں کی ہے تو آج میں تیرے حق میں کیوں رعایت؟ مومنین کے ساتھ رؤوف بن جائیں، مہربان بن جائیں، چشم پوشی سے کام لیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے نرمی سے کام لے، دنیا والے ہم سے محبت سے کام لیں، ہم سے نرمی سے کام لیں۔ کیا مومن بھائی کا حق نہیں ہے کہ ہم اس سے بھی محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد ملتا ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک عالم تھے سید مہدی بحر العلوم، بہت عظیم شخصیت، نجف اشرف میں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو یہ بحر العلوم کیوں کہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، الحمدللہ امام کا آپ کے جو دن منصوب ہے، امام کا ذکر بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام سید مہدی سے امام گلے ملے۔ جب ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم نے پوچھا، آپ تو مباحثوں میں، درس میں اتنے مضبوط نہ تھے، آج آپ کے اندر یہ علمی کمال، یہ آپ کے اندر وقار، یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ کہاں سے آ گئی؟ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے میں نے اپنے وقت کے امام صاحب العصر والزمان سے میرا سینہ ملا ہے، ان کے سینے کے ساتھ، ان کے سینے کے وجود کی برکت سے اللہ نے وہ علم سے میرے سینے کو سیراب کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد اب میرا سینہ جو آج علم سے پر ہے، یہ میرے وقت کے امام سے سینہ ملانے کے صدقے۔ اتنے عظیم نائب امام مجتہد ایران و عراق جایا کرے تو فقہاء کی قبروں پہ ضرور فاتحہ کے لیے جایا کرے، بڑی برکات ملتی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ مذہب آل محمد کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے، لہذا جو نہیں جا سکتے وہ یہاں بیٹھ کے بھی فاتحہ پڑھیں۔ بزرگ عالم دین کی قبر پہ آپ جائیں، سید زادہ ایک باعمل عالم دین آپ کے علاقے میں ہے، اپنی آخرت کے لیے اس کی بھی قبر پہ حاضر دیا کریں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو لہذا ملتا ہے جی سید مہدی بحر العلوم، انہوں نے ایک مرتبہ امام سے پوچھا، وقت کے امام سے، مولا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا میرا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، حضرت عیسیٰ نے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، اور بتایا مختلف واقعات موجود ہیں انبیاءوں کے، لیکن سید مہدی امام زمانہ سے پوچھتے ہیں یبنا رسول اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہلا شہر میں ایک چائے فروش ہے، وہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اہل بیت مال و زر نہیں دیکھتے، وہ جائیدادیں کوٹھیاں کاریں نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ میں یہ دولت دیکھنی ہے کہ ان کے پاس پرہیزگاری کتنی ہے، دین کی دولت کتنی ہے، دین کی معرفت کتنی ہے۔ ایک چائے فروش سید مہدی بحر العلوم اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ہلا شہر کی طرف، نجف سے ہلا کافی دور ہے، اس زمانے میں یہ سواریوں کے اوپر پہنچے، ہلا شہر میں لوگ جاننے والے تھے، سید مہدی بحر العلوم سے ملنے کے لیے آئے، اور اسی میں سے سارے لوگ تعارف کروا رہے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔
لوگ استفادہ کر رہے ہیں، مسائل شرعی معلوم کر رہے ہیں۔ ان میں جب بتایا کہ یہ ہلا میں یہ ایک دیندار، یہ ایک چائے فروش کالے کی جس کی دکان ہے اور لبنیات بیچنے والا ہے، یعنی دودھ اور دہی بھی ساتھ بیچتا ہے، تو جب سب جانے لگے تو ایک مرتبہ اس کو روک دیا، روک کے کہتے ہیں کہ اے مرد مومن، میں نجف سے فقط تیری زیارت کے لیے آیا۔ اللہ اکبر! ایک نائب امام جس کے سینے سے سینہ وقت کا امام لگائے، وہ کہہ رہے ہیں اے مومن میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مومن کہتا ہے قبلہ میں کجا اور آپ نائب امام کجا؟ فرماتے ہیں کیوں تو حیران پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیری زیارت کے لیے اس لیے آیا ہوں، تو جنت میں میرا ہمسایہ ہے۔ حیران کی اور بڑی، کہا قبلہ کیوں اس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ میں اور آپ نائب امام اور میں گناہگار۔ فرماتے ہیں گھبرا کیوں رہا ہے، حیران کیوں ہو رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے اور تیرے وقت کے امام نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ ایک مرتبہ وہ رو پڑا، کہا کہ میرے وقت کا امام میری جنت کی ضمانت اور آپ جیسے نائب امام کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ کردار کی دولت ہے جو امام جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اور پڑوسی ایک نائب امام کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ بتاتے ہیں مومن گھبراتا کیوں ہے؟ مجھے اتنا بتا تیرا عمل کون سا ہے کہ میں نائب امام ہوں اور تو چائے فروش ہو کر جنت میں میرا ہمسایہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قبلہ مجھے معاف رکھ دیں، لیکن آپ نائب امام ہیں تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، میری زندگی میں دو عمل ہیں، واجبات کی پابندی اور حرام کا ترک کرنا، لیکن یہ جو آپ کی ہمسائیگی میں جنت میں جو مجھے بشارت ملی ہے، میری ایک نیکی ہے، میں آج اس نیکی سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ کون سی نیکی ہے؟ کہا کہ میری جب شادی ہوئی، شادی کی رات میری زوجہ میرے قدموں پہ گر پڑی، مجھے آ کر کہتی ہے کہ اے بندہ خدا مجھ سے خیانت ہو گئی ہے، میرے شکم میں بچہ ہے، تو لہذا مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ اب میں پریشان بھی ہوا، ادھر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک مومنہ ہے، اس کی عزت اور ناموس کا سوال ہے، اگر میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو مومنہ رسوا ہو جائے گی، اور اگر میں بتاتا ہوں تو میرا دین بھی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ مومن کی عیب پر پردہ ڈالنا یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ کہا کہ مجھے جو ہے رحم آ گیا، میں نے مومنہ کے پردے اس پر رات پر پردہ ڈالتے ہوئے میں نے کہا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ میں کسی کو نہیں بتاتا۔ کہا کہ ہم کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، چونکہ کچھ ماں کا بچہ بھی ہے۔ کہا کہ ہم کسی اور علاقے میں چلے گئے، وہاں بچے کی ولادت ہو گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا پھر ہم کافی عرصے کے بعد پلٹے، دنیا والوں کو یہی پتا ہے کہ وہ بچہ میرا ہے اور حلال زادہ ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اور میں جانتے ہیں وہ بچہ حلال زادہ نہیں ہے۔ کہا آقا میں نے اس مومنہ کے عیب پہ پردہ ڈالا، شاید میرے رب کو میری یہ نیکی بڑی پسند آئے۔ اب نائب امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اتنا بڑا تیرا کام، اتنا بڑا تیرا جگرا کہ تو نے مومنہ کے عیب پہ پردہ ڈالا، اگر اللہ تجھے جنت میں مجھ سے بھی بلند رتبہ عطا کرے تو مجھے اس میں بھی تعجب نہیں ہے۔ مولا علی کیا وصیت ہے، یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا علی جب دنیا والے لوگوں کے عیبوں میں لگے تو تو اپنے عجوب کی طرف اپنے نفس کو ستھارنے کی کوشش کر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول
رسول فرماتے ہیں یا علی چوتھی چیز اذا رأیت الناس یشتغلون بتزیین الدنیا فاشتغل انت بتزیین الآخرہ. اے علی جب یہ دیکھ دنیا والے دنیا کی زینتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اے علی تو اپنی آخرت کی زینت کی فکر کر. تو گویا رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی والو کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کی زینت کی فکر کرو، فقط دنیا داری کے لیے نہ جیو. صرف دنیا جمع کرنا، دنیا بنانا، دنیا کے لیے کھانا، دنیا کے لیے پہننا، دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ سب یہی رہ جانا ہے. قرآن میں کتنے نبیوں کے نام؟ 25 نبیوں کے نام. احادیث کی کتابوں کو تلاش کریں، زیادہ سے زیادہ کتنے مل جائیں گے؟ 500، شاید 500 بھی نہیں ملیں گے. اگر زیادہ سے زیادہ کسی کو مل بھی جائے 500 مل جائے، مجھے کوئی ذرا یہ بتائے یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی 1,24,000 انبیاء جن میں سے 500 کے نام ہوں اور 1,23,500 کے نام بھی آج نہیں ہیں. میرا دوست ذرا فکر کر، اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کا آج نام نہیں ہے اور آج ہم نام کی خاطر دین پر ظلم کر رہے ہیں. اپنے نام کی خاطر یہ نام یہی رہ جانے ہیں میرے دوست. آگے کام آنا ہے، آگے عمل نے کام آنا ہے. عمل کی طرف فکر کر. تو لہذا جو دنیا کی زینت ہے آخرت کی زینت کی طرف فکر کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں دنیا کی زینت 3 چیزیں ہیں. کون سی؟ فرماتے ہیں اولاد، بیوی اور مال. یہ دنیا کی زینت ہے. یعنی رسول اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں فقط اس پر نہ رہ کہ تو اپنی اولاد، اپنی بیوی اور مال کو جمع کرنے کی فکر میں رہ. نہ یہ تیرا حق ہے، تو اولاد بھی پیدا کر، تو مال بھی ان کی آسائش و آرام کے لیے جمع کر، تیرے پاس بیوی بھی ہونی چاہیے تاکہ تو حرام سے بھی بچ سکے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی زینت ہے وہ 3 چیزیں ہیں. اگر آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو ان چیزوں کو بھی اپنا. وہ کون سی 3 چیزیں؟ فرماتے ہیں العلم، وہ ہے علم. اگر چاہتے ہیں آخرت میں زینت ملے تو علم. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ صرف علماء کے لیے حدیث خاص نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں علم حاصل کرتا رہے، یعنی آپ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کے علماء کی باتیں پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، علم توضیح المسائل پڑھتے رہیں، قرآن کا ترجمہ اپنی کوشش کے مطابق. امام فرماتے ہیں جو دنیا میں زندگی میں علم دین حاصل کرتا رہے اور علم دین حاصل کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے تو اللہ قبر میں 2 فرشتوں کو اس پر مامور کرتا ہے کہ اے فرشتوں قبر میں اس کو علوم آل محمد کی تعلیم دو، تاکہ میدان معاشر میں یہ فقہا، یہ فقیہ بن کے معشور ہو اور فقہا کی صف میں یہ کھڑا. بس شرط یہ ہے علماء کی محفل میں بیٹھ کے علم دین سیکھیں. آخرت کی زینت پہلی کون سی چیز ہے؟ علم. دوسری چیز رسول اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی زینت ہے وہ ہے صدقہ. صدقہ یہ بھی آخرت کی زینت ہے. تو لہذا جب دنیا والے دنیا کی زینت کی طرف توجہ کریں تو اے علی تم آخرت کی زینت کی طرف توجہ کرو. تو رسول اللہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں آخرت کی زینت. پہلی علم، دوسرا صدقہ، تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زینت کا نام ہے تقوی الہی. یعنی حرام کاموں سے پرہیز کرنا اور واجبات کی ادائیگی کرنا، یہ آخرت کی زینت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس
یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل۔ اے علی جب دیکھ دنیا والے کثیر عمل کی طرف دوڑ رہے ہیں، اے علی تیرا معیار کثیر عمل نہ ہو بلکہ تیرا معیار برگزیدہ عمل ہو، تیرا معیار جو ہے وہ پاک عمل ہو، عمل کی پاکیزگی ہو، عمل کی طہارت ہو، اس کی طرف توجہ کر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کی پاکیزگی ہو، عمل کی طہارت ہو۔ روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَإِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، اے دنیا والو اللہ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ اللہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، یا بعض روایات میں ملتا ہے وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أَعْمَالِكُمْ، وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ اعمالکم، اموال غلط نہ ہے اس کا ترجمہ بھی پھر غلط ہو جاتا۔ تو اللہ تمہاری شکلوں اور جسموں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کی طہارت کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے نیتوں کے صاف اور پاک ہونے کی طرف دیکھتا ہے۔ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیا ہے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل انجام دیا؟ لہذا عمل کو پاک رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل ہم جو بھی کریں گے اپنا مال بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں آخرت کے امور کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ آخرت کی زینت علم جو ہے، تقوی، صدقہ، یہ وہ اعمال ہیں جس سے انسان اپنی آخرت کو زینت دے سکتا ہے۔ آخری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون التوسل بالخلق، اے علی جب دیکھ دنیا والے لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، فاشتغل انت التوسل بالخالق، جب دنیا والے لوگوں سے امیدیں رکھیں، اے علی تیری امید فقط اللہ سے، تو اپنی امیدیں اللہ سے رکھ۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ امام فرماتے ہیں جو غیر خدا سے امید رکھتا ہے اللہ اسے اسی جگہ سے ذلیل کرتا ہے۔ ہمیں حکم ہے ہم جو بھی کام انجام دیں، کام انجام دینے کے بعد کیا کہیں؟ اے اللہ میرا کام تھا اسباب مہیا کرنا اور انجام تک پہنچانا میرا اللہ تیرا کام۔ دکان کھول کر بیٹھنا آپ کا کام ہے اور آپ کی طرف رزق کا انتظام کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس میں نے یہ کر لیا ہے تو میں نے بڑا تیر مار لیا۔ نہ میرے دوست جتنا بھی کام کر امید اللہ سے رکھ۔ کچھ لوگ تھے نیک اور زاہد لوگ، ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کے لیے جاتے تھے پیدل حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو پیدل لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر سے ڈول اور رسی وہ لے کے آ جائیں۔ اگر ہمارے پاس ڈول اور رسی ہوگا تو ہم راستے میں پیاسے نہیں مریں گے، یہ بھی انتظام ہونا چاہیے۔ وہ ایک شخص اپنے گھر سے ایک ڈول اور ایک رسی لے کر آیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا بس ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہم پیاسے نہیں مریں گے، یعنی ڈول اور رسی آ گیا ہے تو اب ہم پیاسے نہیں مریں گے۔ یہ قافلہ حج بیت اللہ کی زیارت کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے کئی گھنٹے سفر طے کیا۔ ظاہر بات ہے انسان تھکاوٹ کی وجہ سے پیاس کا بھی غلبہ ہے، پانی بھی پینا چاہتا ہے،
تو ملتا ہے کہ یہ لوگ کافی دیر جب چل چکے، پانی کے پینے کا جب احساس ہوا تو اب انہوں نے کیا کیا، ہر طرف پانی تلاش کرنا شروع کیا، پانی کہیں بھی نہیں مل رہا۔ بالآخر انہیں سامنے سے ایک ایسا کنواں جس سے پانی بھی بہ رہا ہے، حالانکہ عام طور پر کنووں سے پانی نہیں بہتا، وہ اس طرح سے کنواں نما چشمہ ہے جو زمین سے ابل کر زمین پہ پھوٹ رہا ہے، زمین پہ پانی چل رہا ہے، اور اس پانی سے ہرن جو ہے وہاں پر پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ یہ لوگ خوش ہوئے، الحمدللہ سامنے چشمہ ہے کنواں نما اور ہرن پانی پی رہے ہیں، ہم وہاں پہنچ کے پانی پیئیں گے۔ جیسے جیسے یہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے اس کنویں کے قریب پہنچ رہے ہیں، پانی اس کا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہرن وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسے یہ قریب پہنچے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پانی باہر خشک، اندر ڈول رسی سے باندھ کے ڈالا، گہرائی تک جتنا بھی گیا رسی ختم ہو گئی، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ اب یہ سارے پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ یہ سارے نیک اور زاہد لوگ ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے، دعا کر کے رو کے کہنے لگے، اے بار الہ، جو تیری کمزور مخلوق، جو جانور، ان کے لیے تو پانی کا انتظام ہے، ہم تیری اشرف المخلوقات، ہم انسان تیرے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھنے والے تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ نہ کوئی شرارت کا ہے، نہ ہمارا ارادہ کسی گناہ کا ہے۔ اے اللہ، تو جانوروں کو تو پانی دے رہا ہے لیکن ہمیں پانی سے محروم رکھ رہا ہے۔ یہ ان کے جملے ختم ہوئے، یہ ایک آواز ان لوگوں نے سنی، خدا کی طرف سے ایک آواز سنی، کیا کہ اے میرے بندو، ان جانوروں نے بھروسہ کیا تھا مجھ اللہ پر، میں نے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کیا، تم جب گھر سے نکلے تو کہا کہ رسی اور ڈول لے لیں، اس کے بعد پیاسے نہیں مریں گے، تم لوگوں نے بھروسہ کیا ہے رسی اور ڈول پر، جاؤ میرے پاس تمہارے پانی پلانے کے لیے نہیں ہے، ڈول اور رسی سے پانی طلب کرو۔ تو ہمیں ڈول اور رسی لے لیا ہے، یا ہم نے آج اپنی زندگی کے اسباب مہیا کر لیے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو باکمال نہ سمجھے، بلکہ یہ کہیں اے میرا اللہ، میں نے اسباب مہیا کر لیے ہیں، اب اس کام کا انجام تو پہنچا، اس کا انجام خیر تک میرا اللہ تو پہنچانے والا ہے۔ دکان کھولنا آپ کا کام ہے، علاج کرانا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، اور شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی طرف سے اسباب مہیا کریں، پھر اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اور بلکہ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں، آپ اللہ پر جو توقع رکھیں گے، جو امید رکھیں گے، اللہ آپ کو ویسے عطا کرے گا۔ یعنی اگر ہم نے اللہ سے امید رکھی، اچھی کی، اچھائی کی، تو اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، ماجوسی، یہ خود کفر ہے، یہ خود گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جب ہم اللہ سے مایوسی کر رہے ہیں، گویا امام کہہ رہے ہیں اگر آپ مایوسی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ بھی آپ کو شفا نہیں دے گا۔ آپ اللہ سے امید رکھ کے اللہ سے دعا کریں، روزی کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے کوئی اور پریشانی ہو، اسباب آپ مہیا کریں، دعا آپ کریں، پھر اللہ مہربان آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ بس عزاداروں، جوان کی مصیبت، لیکن ہمارے معصوم ہستیوں میں بھی ایک امام جس کی جوانی ڈھلی ہے، جن کی ابھی شہادت کے ایام گزرے ہیں، امام علی نقی۔ ابھی تو امام کی 40 یا بعض نے نقل کی ہے 42، یہ تو ایک جوانی ابھی ڈھلنے جا رہی ہے۔
ابھی تو جوانی اپنے عروج پر پہنچی ہے۔ ہائے امام علی نقی، روایت کہتی ہے عباسی خلیفہ نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، امام کو قید خانوں میں رکھا گیا، لیکن اس ملعون نے کھانے میں زہر ملوا کر امام کو وہ کھانا دلوایا گیا۔ جب زہرا کے لال نے، امام علی نقی نے جب وہ کھانا تناول فرمایا تو زہر کا اثر شروع ہوا۔ ہے زہر اپنا اثر کر رہی ہے، ہے امام معصوم تڑپ رہے ہیں، لیکن میں اتنا کہوں گا آقا آپ کی مظلومیت کا بڑا غم ہے۔ آقا آپ کو زہر دیا گیا، لیکن آپ کے سرانے آپ کی اولاد موجود ہے آپ کے بیٹے موجود ہیں، مولا آپ کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، مولا آپ کی زوجہ بھی موجود ہے، لیکن کربلا میں ہے زہرا کلال حسین ہے پامال لاشا ہے بہن کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے میرا امام ہے جب آپ وصیت کر رہے تھے، میں کہوں گا آقا ہے آپ کا سر میرے امام حسن عسکری نے اپنی گود میں رکھا ہے، آپ نے وصیتیں کی، لیکن قربان جاؤں ہے کربلا میں زہرا کا لال حسین ہے جس کا سر خاک پر تھا، ہے کوئی سر خاک سے اٹھا کر گود میں رکھنے والا نہ تھا۔ روایت کہتی ہے جب آقا حسین حضرت عباس کے سرہانے پہنچے، اے زخمی آنکھ سے تیر کو نکالا، خون کو اپنے دامن سے صاف کیا، اے عباس سے علمدار اے حسین کا دیدار کر رہے۔ یہ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کے بالوں سے خاک کو صاف کیا، عباس سے علمدار کا سر ہے اپنی گود میں رکھا، بس گود میں رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ عباس سے علمدار کا گریہ بلند ہوا، اے حسین مظلوم فرماتے بھیا عباس آپ رو کیوں رہے؟ فرماتے بھیا حسین آقا میں موت سے گھبرا کے نہیں رو رہا، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، ابھی تو آپ نے میرے سر اور بالوں سے خاک کو صاف کیا، اپنی گود میں رکھا، ابھی وہ وقت آئے گا اور جب زہرا کا لال زیر سے زمین پر آئے گا، خاک میں سر آلود ہوگا، آپ کا سر کوئی گود میں رکھنے والا نہ ہوگا۔ حسین کا سر بھلا کون رکھتا گود میں؟ بلکہ روایت تو یہ کہتی ہے وَجَلَسَ الشِّمْرَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمرلین حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَى خَدَّيْهِ الْحُسَيْنِ، حسین کے ان رخساروں پہ تماچے جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے اور جہاں ماں زہرا بوسے دیا کرتی۔ روایت کہتی ہے اس ظالم کا غضب ابھی ٹھنڈا نہ ہوا، اس لیے ان نے کیا کیا، اے حسین کو اے حالت سجدے میں ہے، اے زہرا کا لال حالت سجدے میں ہے۔ روایت کہتی ہے اس لیے ان نے ضرب محمد شروع کی، اس نے تیز دھار آلے سے نہیں سر کاٹا۔ دنیا پوچھے کیوں؟ اس لیے دشمن مطمئن تھا، اے حسین کے اصحاب مارے گئے، اے حسین کے یار مارے گئے، اے حسین کے پیارے مارے گئے، اور کوئی حسین کو
آقا امام علی نکی آپ مظلوم ہیں لیکن آپ کو غسل ملا، مولا آپ کو کفن بھی ملا، آپ کا جنازہ اٹھا، کاندھے دینے والے بھی تھے، امام حسن عسکری رونے والے بھی تھے، سر پہ امامہ نہ تھا، پاؤں میں جوتے نہ تھے، کاندھوں میں ردا نہ تھی، اور میرے امام نے اپنا گریبان چاک کیا، کسی نے کہا آقا آپ تو وارث علم رسول ہے، اپنے بابا کی میت پہ گلا چاک کیا، فرماتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، اے موسیٰ نبی نے اے ہارون نبی کی وفات پہ گریبان چاک کیا، اور میرا باپ تو فخر ہارون، بھلا میں کیوں نہ چاک کروں، اجرکم علی اللہ دادارو۔ روایت کہتی ہے امام نے اپنے بابا کو لحد میں اتارا، میں کہوں نا مولا آپ غسل و کفن کے ساتھ جنازہ اٹھا کر آئے، بیٹے نے کاندھا دیا، ہے قبر میں اتارا گیا، جب قبر میں آپ کا لاشا اتارا تو سر سالم تھا، اعضاء سالم تھے، لیکن قربان جاؤ زین العابدین، اور جب بابا حسین کا لاشا اور جب دفن کرنے لگے، روایت کہتی ہے حسین کے بدن پہ کفن کچا، بلکہ جو پرانا لباس تھا ان لعناء نے وہ قمیض بھی اتار لیا، اے حسین کے بدن پہ قمیض بھی نہیں ہے، اے خون سے غسل ہے، اے کربلا کی گرم ریت، اے زخموں سے ڈھانپی ہے، اے حسین کا لاشا زین العابدین نے ایک چٹائی پہ رکھا، ہاتھ ساتھ نہیں ہے، سر بھی ساتھ نہیں ہے، اجرکم علی اللہ، یہ تاریخ میں پہلا لاشا ہے جو زین العابدین اور قبر کے حوالے کر رہے، لیکن بغیر سر کے اور بغیر اعضائے سالم کے۔ روایت کہتی ہے حسین کا سینہ ہے کمر کی ہڈیاں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنے سے پس گئی، اے پامال لاشا، اور کبھی چٹائی کو جو اٹھایا، جب ایک طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اعضائے بدن دوسری طرف ڈھلک جاتے ہیں، اور ایک طرف جو ہاتھ صحیح کرتے ہیں اور دوسری طرف کے اعضاء ڈھلک جاتے ہیں، اور زین العابدین نے اور بابا کا لاشا بغیر سر کے اتارا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين والصغير دار الرسالات حسینیات یزیدیات ادب دشمن لعنت ادب رسول ہر حاضر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم محمد میرے سلام عقید دایا میرے حرم سے بھینا دیا نرد سنے آیا میں کوئی نہیں بنا یہ موت میں نابیہ سے گیا مجھے راشد ان رمضان إلهي بحق محمد وعلى آله الصلاة والسلام بار الہ برادر مرحوم و مغفور علی نزار کی مغفرت فرما۔ اس مجلس اعزاء اور اس سے پہلی جو مجلس اور قرآن خوانی اور نیاز و نیاز کا جو انتظام ہوئے میرا اللہ